جدہ اور مکہ کے درمیان جو اولڈ مکہ روڈ ہے نا، جی بالکل سڑک کے کنارے ان کو کم و بیش 40 ایکڑ زمین شاہ عبداللہ نے تحفے میں دی تھی۔ 40 ایکڑ زمین ان کو تحفے میں دی تھی، جس کی اس وقت کی مالیت جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز میں تھی، ملینز آف ڈالرز میں تھی اس وقت۔ آج کوئی بھی سعودی عربیہ میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اس کی مالیت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کے اوپر حسین نواز صاحب نے یہ ساری ڈیل کی، تو شاہ عبداللہ نے وہ تحفہ تن جو ہے ان کو دے دی تھی زمین۔ اس کے اوپر انہوں نے بالکل سٹیل مل کیا لگانی تھی، وہ تو بہانہ تھا، اصل نظر تو زمین پہ تھی۔ اس کے اوپر ایک ری رولنگ مل لگا دی، ایسی تھوڑی سی کھٹارا سی، جو اس وقت کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ ارد گرد جو موجود دیگر ملز تھیں، ری رولنگ ملز تھیں، ان کی نسبت بہت چھوٹی سی تھی۔ وہ انہوں نے 2 3 4 سال چلائی، نہیں چلائی، بس ایسی کٹارے میں۔ اس کے بعد انہوں نے التوارکی گروپ کو وہ مل بیچ دی۔ اور وہ بھی پھر ظاہر ہے کہ التوارکی گروپ نے بھی اس لیے خریدی کہ وہ زمین میں دلچسپی رکھتے تھے، وہ بھی اس کے اوپر وہ جو کھٹارا سی مشین تھی اس میں التوارکی گروپ کو بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ انہوں نے زمین خرید لی، ان سے شریف خاندان سے زمین خرید لی، غالباً 2003 یا 2004 میں۔ انہوں نے ساری پیمنٹ بھی ان کو کر دی۔ ہاں، ساری پیمنٹ ہونے کے بعد جب التوارکی کی طرف سے جو ہے نا، یہ ڈاکٹر ہلال توارکی تھے، جو وہاں پہ بہت ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک ہیرو والی ہے، کیونکہ وہ سعودی فٹ بال ٹیم کے گول کیپر تھے اور وہ بہت پاپولر فگر ہے وہاں کی، وہ اس گروپ کو ہیڈ کرتے تھے۔ اس التوارکی گروپ نے جب کچھ عرصے کے بعد کاغذی کاروائی کرنا چاہیے، اپنے نام وہ مل کروانا چاہیے وہ زمین، تو پتا چلا کہ جی یہ تو شاہی خاندان نے یا شاہ عبداللہ نے آپ کو تحفے میں دی ہوئی تھی، شاہی خاندان کو، اور یہ تحفہ جو ہے یہ آگے بیچا ہی نہیں جا سکتا کسی کو، کسی قیمت پہ بھی نہیں بیچا جا سکتا۔ انہوں نے شروع میں کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہم کروا دیں گے، جیسے یہاں پہ نہیں کسی سے پیسے پکڑے ہوتے ہیں اور کام کرا دیں گے تیرا۔ انہوں نے اس شریف خاندان نے بار بار التوارکی گروپ سے کہا کہ جی ہم ٹرانسفر کروا دیں گے، اور جب وہ ٹرانسفر کروانے کے لیے جاتے تھے تو وہ آگے سے قانون بتا دیتے تھے کہ جی شاہی تحفہ جو ہے اس کی ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ نہیں بیچی جا سکتی کسی کو، وہ چیز نہیں بیچی جا سکتی۔ اور آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ وہ توارکی گروپ جو ہے غالباً آج تک اس کی ملکیت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، پیمنٹ کرنے کے باوجود ملینز آف ڈالر کی پیمنٹ کرنے کے باوجود وہ اس جگہ کا مالک نہیں بن سکا التوارکی گروپ۔ اب ذرا غور سے میری بات سنو کہ عمران خان پہ یہ نون لیگ اعتراض کرتی تھی، جو 2 3 بڑے بڑے اعتراض تھے۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ دیں، وہ جب پتا چلا کہ جناب ٹھیک ہے توشہ خانہ سے گھڑیاں حاصل کی تھیں عمران خان نے، لیکن وہ جو تھیں قیمت ادا کی گئی تھی، اور جتنی ان لوگوں نے زرداریوں نے اور شریفوں نے ادا کی تھی اس سے 2 یا 3 گنا زیادہ قیمت ادا کی تھی، تو پھر یہ شرمندگی سے کہنے لگے ٹھیک ہے قیمت تو ادا کی تھی لیکن پھر وہ گھڑیاں بیچی کیوں، وہ تو تحفہ تھا، وہ بیچا کیوں؟ ٹھیک ہے، تو اب پتا چل گیا کہ اس نے عمران خان نے تو گھڑیاں صرف بیچی تھیں، انہوں نے تو زمین بیچ دی تحفے کی۔ ہاں، اور دوسرے کہ عمران خان نے تو چلے جو چیز بیچی تھی اس کی پہلے خریدی تب پیسے دیے، اور جو چیز بیچی تھی وہ چیز حوالے کی، انہوں نے چیز بھی بیچ دی اور وہ چیز بھی ان کے حوالے نہیں کی، یعنی دو فراڈ۔ پھر انہوں نے عمران خان پہ یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جناب علی وہ اس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا، وہ گھڑیاں بیچ دی ہیں جی۔ او بھائی وہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنے ہوئے وہ تصویر وہ بیچی نا، گھڑی بیچی عمران خان نے، آپ نے تو سرزمین مقدس بیچ دی، آپ نے تو سرزمین مقدس بیچ دی، آپ صرف بات کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا، آپ نے تو یار استغفر اللہ، اور تسی کی شے ہو یار، بندہ پوچھ